یہ عبداللہ بن مبارک ہیں یا شقیق بلخی ہیں، دونوں کے بارے میں یہ روایت ہے۔ بہرحال ان دونوں میں سے کوئی ایک تو ہیں۔ بعض نے شقیق بلخی کا ذکر کیا، بعض نے حضرت عبداللہ بن مبارک کا ذکر کیا کہ حج کا ارادہ تھا، اعلان بھی ہو گیا، ولی کامل ہیں، مشہور بھی تھے، لوگوں میں بھی اعلان ہو گیا کہ عبداللہ بن مبارک حج کے لیے جا رہے ہیں۔ اب لوگ بھی ان کے دیکھا دیکھی تیار ہو گئے کہ ایک ولی کامل کی سنگت میں جائیں گے، ان کے صدقہ سے ہمارا بھی حج قبول ہو جائے گا۔ اب جس دن روانگی تھی، اتفاق ایسا، آپ کہیں جا رہے ہیں تو دیکھا کہ ایک خاتون ہے، اس نے چادر اوڑھی ہوئی ہے اور وہ ایک جانب جا رہی ہے۔ آپ بڑے حیران ہوئے کہ یہ ویران علاقے، یہ کہاں پر جا رہی ہے؟ تو دیکھا کہ آگے ایک مردار تھا، مرا ہوا جانور تھا۔ وہ خاتون وہ اپنے لباس سے جو چھری چھپائی ہوئی تھی وہ نکالتی ہے اور اس کا گوشت نکالتی ہے، اور وہ گوشت کا کچھ حصہ نکال کر اپنے گھر کی جانب چلی جاتی ہے۔ اب بڑے حیران ہوئے کہ مسلمان خاتون ہے اور مردار کا گوشت لے کر جا رہی ہے، تجسس پیدا ہو گیا اس نے کیا کرنا ہے، اس کے پیچھے پیچھے چل پڑے، اس کے گھر تک جا پہنچے اور پھر دیکھا کہ وہ خاتون اب وہ ہنڈیا اسے رکھی ہوئی ہے اور باقی مکمل تیاری صرف گوشت ڈالنا تھا۔ اب فوراً وہاں پر پہنچ کے کہا کہ خاتون یہ تم کیا کر رہی ہو، مردار گوشت بنا رہی ہو؟ وہ خاتون رو پڑی، اس نے کہا کہ 7 دن ہو گئے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اب موت کی نوبت آ گئی ہے، خود تو مریں لیکن اولاد کی بھوک نہیں دیکھی جاتی۔ اور پھر یہاں پر شریعت بھی احکام اٹھا لیتی ہے، جب جان پر آ جائے کھانے کے لیے کچھ میسر نہ ہو، حرام چیز حلال ہو جاتی ہے صرف اسی کے لیے۔ تو کہا کہ بس اب اور کوئی راستہ نہیں تھا، ساتھ رو بھی رہی ہے، صرف یہی راستہ تھا بھائی۔ تو عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر جاتے ہیں، جو 10,000 درہم ہوتے ہیں وہ لا کے اس خاتون کو دے دیتے ہیں، کہا حج پر پھر چلے جائیں گے، تم اپنا تو یہ گزارا کرو۔ پھر اب اگلے دن روانگی ہوتی ہے قافلوں کی، عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں جی میں نہیں جا سکتا، کوئی مجبوری بن گئی ہے۔ اب جتنے منہ اتنی باتیں، بعض نے کہا پتہ نہیں کیا ہو گیا، بعض نے یہ بھی کہا کہ پتہ نہیں اللہ نے قبول ہی نہیں کیا، یہ بھی جملے بول دیتے ہیں، جتنے منہ اتنی باتیں ہیں۔ اور بات کرنا تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کسی کے اوپر باتیں کسنا۔ اب لوگ باتیں کیے جا رہے، خیر آپ سب کی سنتے رہے، خاموش ہیں، قافلے چلے گئے، حج ہو گیا، اب حاجی واپس آ رہے ہیں۔ اب جس دن ان کے علاقے کا قافلہ واپس آیا، عبداللہ بن مبارک انہیں ملنے گئے۔ اب قبل اسے کہ عبداللہ بن مبارک انہیں مبارک دیتے کہ تمہیں حج کی مبارک ہو، وہ کہنے لگے عبداللہ تو نے تو کہا تھا کہ تم نہیں جاؤ گے، اور میں نے تمہیں وہاں پر طواف کرتے ہوئے دیکھا ہے، تم نے ہم سے جھوٹ بولا۔ عبداللہ بن مبارک بڑے حیران کہ میں تو گیا ہی نہیں اور یہ کہہ رہا کہ میں نے تمہیں طواف کرتے ہوئے دیکھا ہے، بڑے پریشان۔ پھر دوسرے کے پاس گئے، وہ بھی اس نے بھی قبل اس سے کہ آپ اسے مبارک دیتے، اس نے مبارکباد دینا شروع کر دی کہ عبداللہ بن مبارک تمہیں مبارک ہو، تم بھی حج کر کے آئے ہو، میں نے تمہیں وہاں پر دیکھا، تمہیں عرفات میں دیکھا، کوئی کہتا میں نے مزدلفہ میں دیکھا، کوئی کہتا صفا مروہ کی سعی کرتے ہوئے دیکھا۔ ان جانے والوں میں ایک اور ولی کامل تھے، عبداللہ بن مبارک ان کے پاس گئے کہ میں اس سے ماجرا سنوں، یہ کیا کہتا ہے۔ جب اس کے پاس گئے، اب وہ عبداللہ بن مبارک سے شکوہ کرنے لگے، کہا کہ عبداللہ عجیب ہے، یہ تم نے مجھے پریشانی میں ڈال دیا۔ کہا کہ جب روضہ رسول کے سامنے ہم کھڑے تھے اور تم مجھے یہ رقم کی تھیلی پکڑا کر چلے گئے، میں نے تمہیں بڑا وہاں پر ڈھونڈا، تم مجھے ملے نہیں۔ یار وہ رقم تمہاری امانت میرے پاس ہے، میں تو مشقت میں پڑ کے اس کی حفاظت کرتے کرتے، یہ اپنی امانت اپنے پاس رکھو۔ وہ 10,000 درہم دیے تھے روضہ رسول پر، وہ 10,000 درہم واپس بھی آ گئے، بڑے حیران ہیں۔ کہا یار یہ میرے نہیں ہیں، میں نے تمہیں نہیں دیے، تمہیں شاید کوئی آنکھ کا دھوکہ نہ ہو گیا ہو، بھول نہ گئے۔ کہا کہ نہیں مجھے یاد ہے آپ نے مجھے پکڑائے تھے، یا آپ کی امانت اپنے پاس رکھیں۔ بڑے حیران، اب گھر واپس آئے، رات ہوئی، مقدر جاگے، حضور کا دیدار نصیب ہوا، حضور کا دیدار نصیب ہوا۔ کہا یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو کہا کہ تو نے میری امتی کی مدد کی، اس کی مدد کی، یہ اس کا بدل ہے۔ اور پھر ایک اور لطیف بات، اسی ولی کامل نے، یہ بھی اس واقعے میں یہ بات آتی ہے، وہ وہاں پر آرام کر رہا تھا طواف کعبہ کے بعد، جب یہ حج ہو گیا
اونگ لگی ہوئی تھی، خواب میں دیکھ رہا ہے، اس نے فرشتوں کو دیکھا آپس میں باتیں کر رہے ہیں، کتنے لوگ آئے حج کرنے، اتنے لوگ آئے، کن کا قبول ہوا؟ کسی کا قبول نہیں ہوا۔ کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا، کسی کا قبول نہیں ہوا۔ پھر وہ کہنے لگے ہاں ایک بندے کی وجہ سے سب کا اللہ نے قبول کر لیا، اور وہ بندہ عبداللہ بن مبارک ہے، جو گیا نہیں ہے، اس کے صدقہ سے سب کا قبول کر لیا۔ تو یہاں پر نیتیں دیکھی جاتی، اخلاص دیکھا جاتا ہے۔ تو جو صاحب وسعت ہیں وہ لازمی حج کرنے جائیں، اور جو صاحب وسعت نہیں ہے کم از کم تڑپ ضرور رکھیں، تمنا ضرور رکھیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حج کی استطاعت عطا فرمائے، اور ہمیں بھی حج جیسی عظیم سعادت نصیب فرمائے۔